مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين أما بعد فقد تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم درود پڑھیں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعزائي گرامی سلسلہ گفتگو آپ کے سامنے جو شروع کیا ان دروس کا جو عنوان قرار دیا وہ یہ ہے کہ سعادت کیسے حاصل کریں۔ اس سلسلے میں گفتگو کو ہم نے یہاں تک پہنچایا تھا کہ سب سے پہلے وہ سوالات جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں اس موضوع کے سلسلے میں، وہ پہلا سوال خود یہی تھا کہ سعادت کیا چیز ہے۔ تو لہٰذا کل ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ سعادت ایک ایسا مقام یا ایک ایسا رتبہ ہے کہ انسان اس سعادت اسے حاصل کرتا ہے۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ انسان کسی مقام پر پہنچا ہے یا کوئی ایسا کام وہ انجام دیتا ہے جو عام طور پہ لوگ انجام نہیں دیتے، تو ہم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کسی مقام پر ہے، یقیناً اولیاء خدا ہے۔ اور پھر اس نے یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ پھر ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی کل، سعادت کے حوالے سے اور وہ مقام کے حوالے سے، مقامات کے انسان اس منزلت پہ پہنچتا ہے، آپ کے سامنے دو تین واقعات پیش کیے۔ آج اس واقعات کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ کل جو چیز ہم نے بیان کی، اس میں ایک چیز تھی کہ ایک چھٹے امام کے بعد ایک شخص آیا اور آ کر جب اس نے آپ کے سامنے سے یہ بیان کیا تھا میں نے کہ چھٹے امام کے بعد وہ شخص آیا اور چھٹے امام نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا، آپ تو تأمل کیا تو امام نے کہا، تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن صرف میں یہ سوچ رہا ہوں یہ چیز کہاں سے آئی۔ اب یہاں تک میں نے بات کو کل بیان کیا تھا۔ اب آئیے اسی واقعے کو میں مکمل کر دوں تاکہ بات یہ واضح ہو جائے کہ یہ مقام اس نے حاصل کیسے کیا۔ اب امام نے اس سے پوچھا امام نے کہ یہ مقام تم نے کیسے حاصل کیا؟ بات تو تم نے صحیح بتائی، جواب تمہارا صحیح تھا۔ اب اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ مقام حاصل کیا ہے اپنے نفس کی مخالفت کر کر۔ جو میرا نفس کہتا تھا میں اس کی مخالفت کرتا تھا۔ نفس کہتا تھا بیٹھ جا، میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ نفس کہتا تھا کھا، میں نہیں کھاتا تھا۔ یعنی جو میرا نفس کہتا تھا میں اس کی مخالفت کرتا تھا۔ اس مقام پر پہنچنے کا جو پہنچا اس کی وجہ یہ اس نے بیان کی۔ امام نے اس کے سامنے ایک آپشن رکھا، آج کے اسلام میں اگر بیان کریں، امام نے اس سے کہا اچھا اسلام قبول کر لے، مسلمان ہو جا۔ سوچنے لگا، امام نے کہا کیا سوچ رہا ہے؟ تیرا نفس کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میرا نفس منع کر رہا ہے، میرا نفس کہہ رہا ہے اس کو قبول نہ کر۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا تیرا اپنا قانون ہے، تیرا اپنا قانون ہے کہ جو نفس کی مخالفت کیے تجھے فائدہ پہنچا ہے۔ اب نفس کہہ رہا ہے کہ مسلمان نہ ہو، تو اگر مسلمان ہوگا تو تجھے فائدہ پہنچے گا، وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ اب اس واقعے میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ جو ہم نے واقعے کہ انسان ایک مقام تک پہنچا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی مخالفت نفس کی مخالفت، یعنی انسان اپنے نفس کی مخالفت کرے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں شاید یہ بہت چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا کام نہیں ہے۔ کسی ایک جملہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگر آپ دیکھیں اس کو پریکٹیکلی طور پہ دیکھ کر کے کبھی کریں گے تو آپ کو اس بات کا شاید اندازہ ہوگا یہ چھوٹا کام نہیں ہے مخالفت نفس۔ اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، آج ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ دونوں مثالیں آ جائیں گی، کرامت بھی آئے گی اور وہ کرامت آئی کیسے۔ اب میں پھر اس واقعے کو میں اور مکمل کر دوں کہ جب وہ امام کے صحابیوں میں ہو گیا، امام کا ایک صحابی سفر پہ گیا ہوا تھا، سفر سے آیا تو لوگوں نے
اسے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو سوچو بتا دیتا ہے. کہا ہم نے تو کوئی عرصہ پہلے اس پہ آزما چکے ہیں, پریکٹس کر چکے ہیں, اس نے بتا دیا, تو تم بھی کوشش کر سکتے ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب اس نے کہا کہ اچھا بتا میں نے کیا سوچا ہے, اب وہ نہیں بتا سکا. یہ شخص حیران پریشان کہ پہلے تو میں مسلمان نہیں تھا تو سب بتا سکتا تھا, اب کیوں نہیں بتا پا رہا ہوں, کیا وجہ ہے؟ امام کے پاس آیا تو امام نے کیا کہا؟ امام نے اس سے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ تو پہلے مسلمان نہیں تھا, تو تو نے اپنے نفس کی جو مخالفت کی, اللہ نے تجھے اس دنیا میں اس کا اجر و ثواب دیا. اب تو مسلمان ہو گیا تو تیرا اجر و ثواب اب اللہ کے پاس محفوظ ہے. تو اب اس پورے قضیے میں, پورے واقعے میں ہماری جو شاید مثال تھی, جو ہمارے اصل جو ہمیں موضوع بیان کرنا تھا, وہ یہ تھا کہ نفس کی مخالفت انسان کو دیکھے کہاں پہنچا دیتی. ایک سعادت یہ ہے. نمبر 2 اسی سے ملتا جلتا واقعہ تاکہ بات اور واضح ہو جائے. تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا کام تھا گھومنا پھرنا, سیاح جیسے کہتے ہیں کہ وہ گھومتا پھرتا رہتا ہے, ٹورسٹ. اس نے دیکھا کہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مصر میں جب مصر پہنچا تو میں نے وہاں پر ایک چیز دیکھی, مصر کے بازار میں ایک چیز دیکھی کہ ایک شخص ہے وہ بھٹی سے لوہا جو نکالتے ہیں, بھٹی سے جو لوہا نکالتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے نکال رہا ہے. یہ بھی کرامت میں آئے گا, وہ اپنے ہاتھ سے نکال رہا ہے. عموماً آپ اگر مثال لے لیں تو گیس کے چولہے کے قریب بھی اگر آپ جائیں تو شاید آپ اس کو بھی تحمل نہیں کر پائیں. ماچس کی جو چنگاری نکلتی اس کو بھی تحمل شاید نہیں کر پائے انسان, چولہا تو دور کی بات ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک بھٹی میں سے جو لوہا, وہ گرم گرم لوہا نکالا, اپنے ہاتھ سے نکال رہا. اچھا اب کوئی بھی دیکھے گا اس امر کو تو کیا کہے گا؟ یقیناً یہ اولیاء خدا ہے, یقیناً وہی بات جو کل میں نے بیان کی, یقیناً کوئی نہ کوئی اس نے کوئی ایسا عمل انجام دیا ہے, کوئی وجہ ضرور ہے کہ اس پہ دنیا کی آنکھ اثر کیوں نہیں کر رہی. اور یہ صاحب کرامت, یہ کرامت میں آئے گا اور سعادت مندی میں آئے گا. دیکھیں یہ ایک سعادت ہے انسان کے بعد, یہ ایک سعادت ہے, یہ ایک کامیابی کی ایک منزل ہے. اس سے شخص سے پوچھا کہ آخر سارا ماجرا کیا ہے, کیا وجہ؟ اس نے کہا کوئی وجہ نہیں ہے. اس نے کہا نہیں, وجہ تو کوئی ہوگی, ہو نہیں سکتا کسی وجہ کی کہ تم پہ دنیا کی آنکھ اثر کیوں نہیں کرے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اس شخص نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا وجہ یہ کہ میری دکان میں ایک خاتون آئی اور آ کے کہنے لگی میری مدد کرو. تو میں نے کہا تم میرے ساتھ فعل حرام انجام دو, فعل قبیح انجام دو. وہ واپس چلی گئی. پھر کچھ دیر بعد آئی, اس نے کہا ٹھیک ہے میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں, مجھے مال کی ضرورت ہے, پیسے کی ضرورت ہے, میں تمہاری خواہش بھی پوری کروں گی. اور اس کے بعد وہ اس فعل پہ وہ راضی ہوئی. وہ اس کو لے کے گیا ایک ایسے مقام پر کہ جہاں پر کوئی نہیں تھا, دروازے وغیرہ جب اس نے بند کرنا شروع کیا تو اس خاتون نے کہا کہ دروازے کیوں بند کر رہے ہو؟ کہا تاکہ لوگ نہ دیکھیں. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا تم لوگوں سے ڈر رہے ہو, اس اللہ سے نہیں ڈر رہے جو سب جگہ ہے. اب یہ دیکھیں یہ بھی ایک ہدایت کا سبب ہے. انسان کی ہدایت مختلف طریقوں سے ہے. بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر آپ کو یہ ہدایت ملے گی اس طرح سے, اور خاتون کے ذریعے سے بہت ساری تاریخ میں واقعات ہیں جہاں پر ایسی خاتون تاریخ میں ہے کہ جنہوں نے ہدایت کی ہے, اور اس ہدایت کے ذریعے سے وہ شخص ایک مقام تک پہنچ گیا. وہ شخص بھی ایک سعادت, اس کو بھی ایک سعادت حاصل ہوئی. تو تاریخ میں ایسے واقعات بہت سے ملیں گے. آئیے یہ شخص کہتا ہے کہ اس خاتون کی اس بات سے میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا, اور میں نے اس سے کہا کہ یہ فعل حرام میں انجام نہیں دیتا. تو اس خاتون نے کہا کہ اللہ تجھے اس دنیا میں, اس دنیا کی آنکھ اور آخرت کی آنکھ اللہ تجھ پر اثر نہ کرے, یہ میری دعا ہے. اس کو دعا دی کہ اب تم پہ دنیا اور آخرت کی آنکھ اثر نہیں کرے گی. یہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں سویا, خواب میں نے دیکھا کہ ایک خاتون آئی ہے جس کے سر پہ یاقوت کا تاج ہے, اور انہوں نے کہا کہ تم نے خدا کے خوف سے جو کام انجام نہیں دیا اور اس خاتون اس کے ساتھ فعل حرام سے جو اپنے آپ کو بچایا, اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی آنکھ سے محفوظ رکھے. پھر وہ شخص کہتا ہے میں نے پوچھا خواب میں کسی سے کہ یہ کون ہے, پتہ چلا کہ وہ شخص, وہ خاتون کون تھی؟ کہا وہ سیدانی تھی. تو آپ دیکھیں کہنے کا مقصد کیا ہے کہ خواہشات نفسانی کی مخالفت انسان کو ایک مقام تک پہنچا دیتی ہے. وہ سعادت کا مقام یہی ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو نکال دے. اس کو ابھی آج جو ہم جس موضوع کو شروع کریں گے وہ بھی یہی ہے. اس موضوع کا دوسرا نام کیا ہے؟ غفلت. یعنی کون سی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو کامیابی کی طرف پہنچاتی ہے, سعادت کی طرف پہنچاتی ہے, وہ ہے غفلت سے نکل کے بیداری میں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو غفلت میں ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں اس وقت جو غفلت میں ہوں گے, یعنی نہ نماز, نہ روزہ, نہ عبادت, نہ حج, نہ زکوٰۃ, نہ خمس, نہ دین, نہ دنیا, کچھ بھی نہیں, بس اپنی زندگی میں, جسے ہم کیا کہتے ہیں, یہ لوگ غفلت میں. اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ آیا غفلت سے بیداری
خود ایک موضوع ہے. اور یہ بیداری جسے ہم کہتے ہیں نا، غفلت سے بیداری کی طرف جانا، یہ بھی انسان کو کامیابی کے منزل کی طرف پہنچا دیتا ہے. کتنے تاریخ میں اس واقعات یہ ہیں کہ ہمارا ایک موضوع یہ ہے. کل ہم نے ایک موضوع بیان کیا خواہشات نفسانی، کہ خواہشات نفسانی، آج بھی اسی موضوع کو ہم نے کیا کہ خواہشات نفسانی انسان کو سعادت کی طرف پہنچا دیتی ہے. ایک آج دوسرا ایک موضوع، کل جناب موسیٰ کا قصہ بھی بیان کیا تھا غالباً، لیکن یہ بیان نہیں کیا تھا جناب موسیٰ کا کہ جناب موسیٰ نے ایک چرواہے کو دیکھا تھا. ایک چرواہے کو دیکھا، قصہ میں بیان کر دیتا ہوں، یاد نہیں کل بیان کیا تھا یا نہیں، کہ جناب موسیٰ نے چرواہے کو دیکھا بیٹھا ہوا تھا. جناب موسیٰ نے کہا پانی مل جائے گا، اس نے کہا نبی خدا بیٹھے پانی مل جائے گا. بیٹھے، انہوں نے اپنا عصا لیا، مارا زمین پہ، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، دودھ کی نہر جاری ہو گئی. جناب موسیٰ نے دیکھا. اب یقیناً سوال تو ذہن میں آئے گا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی یہ اس مقام تک کیسے پہنچا. یہی آج میں نے عرض کیا نا کہ ان تمام امر کو ہم کیا کہیں گے؟ ان تمام امر کو جب ہم دیکھیں گے کہیں گے یقیناً یہ اولیاء خدا ہے یا کسی مقام پر یہ پہنچا ہوا ہے. یہ سعادت مندی ہے کہ انسان اس کام کو انجام دے رہا ہے. اس خیر موسیٰ نے اس سے نہیں پوچھا. کہتے ہیں جناب موسیٰ جب گئے کوئی طور پر گئے تو وہاں پر جناب موسیٰ نے پروردگار سے سوال پوچھا. کیوں دیکھا موسیٰ نے اپنی آنکھوں سے تھا کہ اس نے ایسا مارا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، دودھ کی نہر جاری ہو گئی، اس نے پانی پیا، جناب موسیٰ کو پانی دیا. اب جناب موسیٰ نے پروردگار عالم سے سوال پوچھا، خداوند متعال سے پوچھا خدا اس میں کیا خصوصیت تھی. اب دیکھیے خداوند متعال بیان کرتا ہے. خدا کیا بیان کرتا ہے؟ کہا موسیٰ جو کچھ تم نے دیکھا وہ صحیح تھا. کہا موسیٰ سنو، وہ شخص جس کو تم نے دیکھا پہلی صفت اس کے اندر کیا تھی؟ کہا پہلی صفت اس کے اندر یہ تھی کہ جب بھی ہم نے اس کے دل کو دیکھا، ہم نے اس کے دل میں جھانکا، جب بھی اس کے دل کو دیکھا اس میں ہمارا خوف موجود تھا. یعنی خوف خدا، یہ خود ایک خوف خدا. اچھا اب خواہشات نفسانی سے انسان جب بچتا ہے کون سی چیز بچاتی ہے؟ خوف خدا ہے. دوسری طرف جو چیز انسان کو روک رہی وہ کیا چیز ہے؟ اس چیز کا نام کیا ہے؟ خوف خدا. یہ خوف خدا خود ایک انسان کے اندر ایک چیز ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ کہ انسان خدا نخواستہ جب کسی گناہ کے قریب جاتا ہے، گناہ کو دیکھتا ہے، فوراً اپنی آنکھیں بند کر لے. جو انشاءاللہ موقع ملا تو پھر بیان کریں گے کہ دنیا میں یعنی حرام سے متعلق ہے روایت کہ چوتھے امام کی روایت ہے کہ دنیا آخرت میں ساری آنکھیں روئیں گی سوائے 4 آنکھوں کے. اس میں ایک یہ کہ جو حرام کبھی دیکھ خدا نخواستہ نگاہ پڑے فوراً ہٹا لے، یعنی وہ آنکھ جس نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا ہوگا. تو پتہ کیا چلا کہ خوف خدا. اب شاید کوئی سوال کرے، کیونکہ موضوعات کچھ ہمارے ایسے ہوتے ہیں عموماً. کل سے اب تک میں نے کتنے سوال آپ کے سامنے بیان کیے؟ 2-3 سوال بیان کیے. اب سوال ممکن ہے کوئی کہہ رہے مولانا خوف خدا کیا ہوتا ہے؟ خوف خدا کیا؟ یعنی خوف خدا کی تعریف جو بہت ہی مختصر کیا کہ انسان جب خداوند کوئی کام ایسا جو خدا نے منع کیا ہو انسان کے سامنے آ جائے، انسان اس خدا کا خوف کر دے، پروردگارہ تو نے اس کا حکم دیا ہے کہ اس سے بچو، میں اس سے بچ رہا ہوں. خوف رکھے، وہ والا خوف نہیں کہ خدا سے انسان ڈرے، نہیں، بلکہ آپ دیکھیں تمام روایتوں میں کیا آیا، خود قرآن میں کہ اللہ کے انسان قریب جائے. اللہ سے اللہ پروردگار اپنے بندے سے محبت کرتا، ہمیں چاہیے ہم بھی اللہ سے قریب محبت کریں. اور یہ بھی شاید کسی کو بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ بھی بندہ نہیں جانتا. صرف اس نے سنا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا. لیکن کچھ روایتوں میں آیا ہے، بہت سی ساری چیزیں آئی ہیں کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے. یعنی ہمارے لیے کیا کہ ہم بھی اللہ کی طرف جائیں، ہم بھی اس کی جو اس نے کتاب کہی کتاب کو پڑھیں، مطالعہ کریں. وہی کتاب انسان کی ہدایت کا سبب بھی بنے گا، وہی کتاب انسان کو سعادت پہ بھی لے جائے گی. تو خیر ہم اپنے موضوع پر آئیں کہ خوف خدا. خوف خدا کیا ہے؟ خوف خدا یہ کہ حکم خدا کبھی آئے اور وہ کام جو اللہ نے منع کیا انسان اس سے رک جائے. خدا نے کیا کہا؟ موسیٰ اس میں پہلی صفت یہ تھی، پہلی صفت اس میں یہ تھی کہ یہ ہم اس کے دل میں ہمارا خوف تھا. 2 کہ موسیٰ دوسری صفت سنو. کہ موسیٰ اس میں دوسری صفت یہ تھی کہ جب بھی اس کی زبان پہ جب بھی ذکر آیا ہمارا ذکر آیا. یہ ہر حال میں ہمارا ذکر ہی کرتا ہے، یعنی ذکر جو کرتا ہے یہ ہمارا ذکر، یعنی ہر حال میں خدا کہتا ہے موسیٰ یہ ہمارا ذکر کرتا ہے. دوسری صفت اس میں تھی. تیسری صفت موسیٰ نے کہا پروردگار نے موسیٰ تیسری صفت اس میں تھی کہ حسد نہیں کرتا. کا چوتھی صفت اس میں یہ ہے کہ اسے جتنی روزی، آج کی روزی ایک دن کی روزی ہے، جتنی اسے اگر مل جاتی تھی اس سے اتفاق کرتا تھا، جتنا اسے مل جاتا تھا اسے اتفاق کرتا تھا. اور اس کے بعد 5ویں چیز کا موسیٰ، 5ویں صفت یہ کہ یہ گناہ پہ تکرار نہیں کرتا. یہ گناہ کو بار بار انجام نہیں، کبھی غلطی سے گناہ ہو گیا تو اس کی تکرار
نہیں کرتا. یہ روایت ہے انوار خمسہ کے اندر, کتاب انوار خمسہ, جس میں یہ واقعہ نقل کیا جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا ہے. انوار خمسہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ 5 صفتیں یہ تھیں جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں صاحب کرامت آدمی بنا. تو اب پتہ کیا چلا کہ اگر انسان کو سعادت حاصل کرنی ہے, انسان کو اسی مقام پر پہنچنا ہے, تو خوف خدا کی صفت اپنے اندر ہونی چاہیے. ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے, پروردگار کا ذکر کرے, ہر وقت اللہ کو یاد رکھے. اس میں بھی ایک روایت ہے معصومین کی, ہر حال میں اللہ کا ذکر سے بھی کیا مراد ہے. ایک تو یہی مراد ہے ہر حال میں خدا کا ذکر کرے, تسبیح و تحلیل ہے. اس میں بھی معصومین میں ایک چھٹے امام سے روایت ہے. اس میں کیا ہے, چھٹے امام فرمایا ہر حال میں اللہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کے سامنے جب حکم خدا آئے تو اسے انجام دے, اور جب حکم وہ چیزیں آئیں کہ جس سے خدا نے روکا ہے تو انسان رک جائے. تو آپ دیکھیے گا جگہ جگہ مقام مقام پر آپ کو اس چیزیں آئیں گی کہ انسان اگر سعادت کی منزل ہے, کیونکہ دیکھیں انسان کبھی ایسا نہیں بہت اتفاق کبھی ہوگا ورنہ نہ ہونے کے برابر ہوگا. ورنہ آپ دیکھیے جتنے بھی لوگ کسی مقام پر پہنچے ہیں, میں نے کل بھی عرض کیا کہ آپ ان کی زندگی کو دیکھیں گے کوئی نہ کوئی عمل ضرور ہوگا. اور یہی چیز ہے, اور یہ چیز ہے کہ انسان ایک چیز خواہشات ہے, انسان اپنے خواہشات نفسانی کی مخالفت انسان کو مقام پر پہنچا. یہ ایک نہیں کئی ایسے واقعات ہیں. میں نے آپ کے سامنے 1-2 واقعات بیان کیے تاکہ بات کو میں آگے بڑھا سکوں. اور اسی کے ساتھ میں نے ایک چیز اور آپ کے سامنے بیان کی, وہ ہے غفلت. یعنی غفلت سے انسان بیداری میں آ گیا. یہ بیداری جب انسان بیداری میں آتا ہے, جب انسان اس نیک عمل کی طرف آتا ہے, تو اس نیک عمل میں جب انسان آتا ہے تو وہ نیک عمل کیا انجام دیتا ہے, وہ انسان کو سعادت کی طرف لے جاتا ہے. اب یہاں پر میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت نقل کروں. جس میں امام نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ غفلت میں تھے. کیا ارشاد فرمایا امام نے ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا. اور امام جب بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے تو امام نے دیکھا کہ لوگ دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں, دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں, کاروبار گرم ہے, لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں. لکھا ہے کہ امام علیہ السلام جب ساری چیزیں دیکھی تو ان پر گریا کیا کہ یہ لوگ کتنا غفلت میں. ان کی غفلت کیا تھی, غفلت کیا تھی امام نے بیان کیا. غفلت کیا تھی, آخرت کی. آخرت سے بیدار, آخرت کے لیے کوئی کام نہیں کرتا. پھر کہتے ہیں امام علیہ السلام نے جب ان تمام دیکھا تو لوگوں کو مخاطب ہوتے کیا کہا کہ دن میں تم کام کرتے ہو, رات کو تم سو جاتے ہو, تم آخرت کے لیے تیاری کب کرو گے, کب سوچو گے مات کے لیے, کب سوچو گے قیامت کے لیے, کیا کام کرو گے قیامت کے لیے, کیا سوچا تم نے قیامت کے لیے, کیا تیاری کی تم نے قیامت کے لیے, کیا بھیجا قیامت کے آخرت کے لیے. امام علیہ السلام نے ان کو بیدار کیا. اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک اور کہ وہ کون سی چیزیں جو میں نے موضوع رکھا ہے جو انسان کو سعادت کی طرف لے جائیں. ایک موضوع ان میں سے ایک ہے امام, یا آپ ان کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں وہ کون سی چیزیں جو غفلت سے جو انسان کو بیدار کرتی ہیں. اس میں کئی چیزیں, اس میں ایک ہے امام. یعنی دونوں چیزوں اگر آپ دیکھیں تو امام ہے. اور بھی چیزیں ہیں, ذکر اہل بیت, ایک رائٹر نے 4-5 چیزیں لکھی ہیں, ایک رائٹر نے 5 چیزیں, یعنی 8-10-12 چیزیں ایسی ہیں. اگر ہم سب کو جمع کریں گے تو خود ایک یہ موضوع بنے گا وہ کون سی چیزیں جو انسان کو غفلت سے بیداری کی طرف لے جاتی ہیں. یہ خود ایک موضوع ہے. اس میں ایک موضوع ہے کہ امام, اگر ہم دیکھیں کہ امام ہے جو انسان کو غفلت سے بیداری کی طرف. اب دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام, ایک واقعہ اور بھی آئے گا امام کا, دوسرے امام کے ساتھ میں امام کا واقعہ بیان کریں گے. آپ اور علیہ السلام نے کیا فرمایا, علیہ السلام نے فرمایا کب اٹھیں گے, کب تم تیاری کرو گے آخرت, کب تم تیاری کرو گے, کیا بھیجا تم نے آخرت کے لیے. جب یہ سب کہا تو ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے, مولا صاحب کہتا ہے یا امیر المومنین, یہ جو ہم تامین کر رہے ہیں اپنی زندگی کو بنا رہے ہیں, زندگی جو ہم چلا رہے ہیں, یہ تو ہمارے نیاز ہے, محتاج ہیں ہم اس کے. ہم آج میں اگر اپنے اسلام میں سمجھاؤں اپنے الفاظ میں تو ہم کیا کہیں گے, آپ کیا کہیں گے, مولانا کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیسے, مزدوری نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیسے, کاروبار نہیں کریں گے تو کیسے کھائیں گے, کیا کریں گے. بالآخر کام تو زندگی میں کرنا ہے. امام نے کہا یہ کام تو سارے کرنے ہیں, یہ سب کام ہم اپنی زندگی اگر ہم چھوڑ دیں تو کیسے زندگی بسر کریں گے, کیا کریں گے. ٹھیک ہے, امام علیہ السلام نے پھر کیا جواب دیا. امام علیہ السلام نے کہا تمہارا یہ کمانا اگر رائے حلال سے ہے تو یہ تمہیں آخرت کے لیے روکتا نہیں ہے, آخرت کی یاد سے یہ نہیں روکتا. یعنی پتہ یہ چلا کہ انسان اگر حلال طریقے سے روزی کما رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں دنیا کے اندر یہ حلال طریقے سے کمانا, یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان آخرت کی یاد میں نہیں ہے, بلکہ آخرت کی یاد میں ہے. یہ خود ایک فضیلت ہے حلال کمانا, اس کا کتنا ثواب ہے وہ اپنے مقام پر ہے. امام نے فرمایا اگر یہ حلال طریقے سے حلال راستے سے تو پھر یہ تمہیں دنیا کی یا آخرت کی یاد سے یہ نہیں روکتا, تم پھر صحیح ہو. پھر وہ رونے لگا اور جانے لگا. امام نے کہا بیٹھو میں تمہیں اور بتاؤں. پھر امام علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا یہ دنیا میں کمانا
صرف اور صرف دنیا کے لیے، صرف دنیا جمعوری دنیا میں کمانا دنیا کے لیے ہے، تو تمہارے لیے سے جہنم، تمہارا اینڈ کیا ہے؟ پہ جہنم ہے، تمہارا اینڈ جہنم ہے، آخرت اینڈ جہنم ہے۔ لیکن اگر یہ تمہارا کمانا دنیا میں رہ کر کمانا آخرت کے لیے ہے تو تمہیں اس کا اجر و ثواب دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ یعنی تم اس وقت امام علیہ السلام نے یعنی غفلت سے ان کو بیدار کیا، یعنی اگر ہم بیداری کی طرف آئیں، کیونکہ بیداری وہ چیز ہے جو انسان کو سعادت پہ لے جاتی ہے، اور اس بیداری میں کیا کرنا ہے، کون سے اسباب ہے، کون سی چیزیں جو انسان کو بیداری کی طرف لے جائے، غفلت سے لے جائیں۔ اب دنیا میں مشغول ہے انسان، کام میں مشغول ہے، اب دیکھیں عام دنوں میں انسان کتنا مشغول ہوتا ہے۔ اب ایک واقعہ میں اپنا تجربے کا واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک شخص قم آیا، لاہور کا رہنے والا تھا، تو قم آیا، اس سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا کہ میں نے اپنے دوست سے کہا، فلاں دوست سے کہا تم بھی ایران چلو، یہ ایران آتا تھا زیارت کے لیے بہت زیادہ، تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ تم بھی ایران چلو۔ اس نے کہا 6 مہینے تک کے لیے ٹائم نہیں میرے پاس، یہ الفاظ سے اس کے 6 مہینے تک کا اتنا کام ہے میرے پاس، 6 مہینے تک میرے پاس فرصت نہیں ہے کہ میں کچھ پروگرام بنا سکوں کہ میں کسی سفر پہ جاؤں یا زیارت کے سفر پہ جاؤں۔ کب 15 دن کے بعد اس شخص کہتا ہے میرے پاس میں دکان پہ تھا، میری وائف کا فون آیا کہ فلاں دوست کے آپ کا انتقال ہو گیا۔ کیا جس کے پاس ٹائم نہیں تھا، اتنا مشغول تھا اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے کمائے۔ ابھی علیہ السلام نے کہا کہ اگر حلال طریقے سے تو یہ تمہیں آخرت کے لیے نہیں روکے گا۔ یعنی انسان اپنی زندگی میں کتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ نہ وہ پھر آخرت کو دیکھتا ہے، نہ پھر وہ کہ حلال و حرام کو دیکھتا ہے۔ حضرت علی فرماتا ہے اگر دنیا کے لیے تم نے اگر آخرت کے لیے سب کچھ کیا ہے تو آخرت کے لیے کیا تو فائدہ ہے، حلال سے ہے تو فائدہ ہے، دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے توشہ تیار کیا تو فائدہ ہے تمہارے لیے۔ یعنی یہ تمام چیزیں کیا ہیں، یہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے ہیں۔ یعنی خود ایک امام ہے جو انسان کو بیدار کرتا ہے۔ آئیے ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ یہ امام کس طرح بیدار کرتا ہے، پھر ہم ایک دو واقعات پھر دوسرے سنا دیں گے کہ اصل موضوع کیا ہے کہ ذہن میں رکھے سعادت کی طرف ہمیں جانا ہے۔ سبب کیا ہے، انسان کیسے سعادت حاصل کرے، کیا اسباب ہیں؟ ایک اسباب امام ہے، پھر دوسری چیزیں بھی آئیں گی کہ جس کے ذریعے سے انسان سعادت کی طرف جاتا ہے۔ اب واقعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ بہت مشہور معروف واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ توبہ کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ واقعات بیان ہوتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گزر رہے تھے، گلی سے گزر رہے تھے، اور اس گلی میں ایک مکان، اس گلی میں مکانات تھے مختلف، ایک مکان میں سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی اور محفل جمی ہوئی تھی۔ امام علیہ السلام گزر رہے تھے، اس گھر سے جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی وہاں اس گھر کے ایک کنیز کوڑا پھینکنے کے لیے باہر آئی۔ امام علیہ السلام نے اس کنیز سے ایک سوال کیا بس۔ اب دیکھیے کہ ہدایت کیسی ہوتی ہے، انسان غفلت سے کیسے بیداری میں آتا ہے، یہ بہت مہم ہے۔ کبھی کبھی کئی لیکچر ہوتے ہیں، آپ کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کئی لیکچر ہوتے ہیں کسی کو قائل کرنے کے لیے۔ کبھی کبھی ایک جملہ انسان کی پوری زندگی تبدیل کرتا ہے، انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ امام علیہ السلام نے کیا پوچھا اس سے؟ امام علیہ السلام نے اس کنیز سے صرف ایک سوال پوچھا، کہا یہ بتا تیرا آقا آزاد ہے یا غلام ہے؟ آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو اس نے کہا میرا آقا کیوں کہ غلام ہو، میرا آقا تو آزاد ہے۔ امام نے کہا اگر وہ بندہ ہوتا، سنیے امام نے جملے مختلف جملات ہیں، امام نے کہا اگر وہ بندہ ہوتا تو اپنے مالک کی نافرمانی اس طرح نہ کرتا اور اس طرح کی محفلیں اجرا نہیں کرتا۔ اگر وہ مالک ہوتا، اگر وہ بندہ ہوتا تو اپنے مالک اس طرح، وہ تو آزاد ہے، بالکل آزاد ہے، اس کا مطلب کہ اگر وہ مالک ہوتا، اگر وہ بندہ ہوتا تو اپنے مالک کی اس طرح نافرمانی نہیں کرتا۔ اچھا، بعض روایت میں یہ تھوڑا سا طولانی جواب ہے، بعض روایت میں ایک جملہ ہے۔ امام نے پوچھا آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو اس نے کہا کہ آزاد ہے۔ تو امام نے کہا ہاں وہ بالکل ہی آزاد ہے۔ کہیں پہ آپ کو صرف یہ جملہ بھی ملا؟ امام نے کہا صرف ہاں وہ بالکل آزاد ہے۔ اب اس اسنا میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ پہنچی دیر سے، پوچھا اس نے، اس کے مالک نے پوچھا اتنی دیر کیوں لگی، تم تو کوڑا ڈالنے گئی تھے، اتنی ٹائم کیوں لگا تمہیں؟ کہا کہ ایک شخص یہاں سے گزر رہا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا مالک، تمہارا جو گھر کا جو مالک ہے وہ کون ہے، آزاد ہے غلام ہے آزاد ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ تو کیوں کرا، میں نے اس سے کہا کہ وہ آزاد ہے۔ تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ ہاں وہ اگر بندہ ہوتا، اگر وہ بندہ ہوتا یقیناً وہ آزاد ہے، وہ بالکل ہی آزاد ہے۔
ایک جملے سے یہ ایک نکلا کہا اگر وہ بندہ ہوتا تو اپنے حقیقی مالک کی مخالفت نہیں کرتا جس طرح یہ مخالفت ہو رہی ہے. اب ایک مرتبہ صرف ایک جملہ اس نے سنا، اس پہ تفکر کیا، ایک لمحہ جتنی دیر بھی تفکر کرنے کا، کہتے ہیں وہ فوراً باہر نکلا اور اس کے بعد دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم صاحب گلی سے جا رہے تھے. ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اس کے بعد اس نے معافی مانگی اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ ایسا پرہیزگار بنا کہ اپنے زمانے کا مشہور ترین عابد بنا پرہیزگار، اور وہ ننگے پیر باہر نکلا تھا، اس لیے اس کا نام پڑ گیا بشر حافی. اب آپ دیکھا کہ یہ ایک جملہ تھا امام کا، ایک جملہ تھا، آزاد ہے یا غلام؟ دیکھا میرا مالک کیوں کر غلام آزاد ہے؟ امام نے کہا وہ بالکل آزاد ہے. صرف اس ایک جملے سے آپ سمجھ لیں، یا وہ تھوڑا اس کو اور توضیح دے دیں. تو یہ ایک جملے سے انسان کی غفلت کہاں سے کہاں پہنچا دی اور کہاں پہ وہ سعادت اس نے حاصل کر لی. تو پتہ کیا چلا یہاں پہ؟ ایک چیز اور پتہ چلی کہ انسان نصیحت پذیر ہے. انسان نصیحت پذیر ہے. اگر انسان کو نصیحت کی جائے تو وہ نصیحت اگر اس پر اثر ہو جائے تو انسان غفلت سے بیداری کی طرف آ جاتا ہے، اور یہ بیداری انسان کو اس سعادت پہ لے جاتی ہے جہاں سے پھر وہ ایک منزلت طے کرتا ہے، پھر وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے. جیسے یہ شخص پہنچا اپنے زمانے کا جو اس نے وعدہ کیا تھا امام سے کہ اس کے بعد سے یہ کام نہیں کروں گا، اس نے نہیں کیا، اور اس کے بعد تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ شخص اپنے زمانے کا بڑا عابد بن گیا. تو یہ وہ واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ کون سی چیزیں بنی؟ اطاعت. اب یہاں پر میں پیغمبر اسلام کی ایک روایت بیان کروں جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی کا وہ شخص کبھی بھی کام سعید نہیں ہو سکتا، یعنی سعادت پہ حاصل نہیں ہو، سعادت اسے حاصل نہیں ہو سکتی، سعادت مندی اسے حاصل نہیں ہو سکتی. کیسے؟ کہ علی جب تک وہ تمہاری محبت اس کے دل میں نہ ہو اور جب تک وہ تمہاری اطاعت نہ کرے. یعنی علی کی محبت ہوگی، علی کی اطاعت ہوگی تو انسان، پیغمبر فرماتے ہیں، وہ سعادت مندی کی منزل طے کرے. تو ایک معیار کیا ملا؟ اطاعت امیر المومنین، اطاعت معصوم. اور اب میں نے جو آپ کے سامنے جو واقعات پیش کیے اس میں کیا ہے؟ انسان اگر سعادت کی منزل پہ جاتا ہے تو نصیحت پذیر، کہتے ہیں نصیحت کو قبول کرتا. کوئی چیز ہے اس کے قلب کے اندر جو اثر کرتی ہے، ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اگر میں آپ کے سامنے ابھی صرف ایک مثال اور دیتا ہوں، باقی توضیح انشاءاللہ پھر بعد میں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو روایت میں بھی ہے، جو لوگوں نے لکھے ہیں کہ انسان بیداری کا جو سبب بنتے ہیں، ذکر آل محمد ہے. ذکر آل محمد یہ بھی انسان کی بیداری کا سبب ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کربلا اور زیارت کرنے جاتے ہیں اور کتنی اپنی زندگیاں تبدیل ہو گئی. ہے بات بہت سے تجربات کہ پہلے شاید نماز نہیں پڑھتے تھے، زیارت نصیب، اس کے بعد سے نماز پڑھنا شروع کر دی، بیدار ہو گئے کہ ہم اب تو غفلت میں تھے. تو ائمہ معصوم علیہ السلام کا ذکر اور ان کی زیارت بھی انسان کی ہدایت کا سبب بھی ہے، اور غفلت سے بیداری کی طرف جانا. اور اس کے بعد بیدار جب انسان ہوتا ہے تو اس کے وہ سعادت منزل کی طرف چلے جاتا ہے. وہ اس منزل کے مراحل کو طے کرتا ہے کہ جہاں تک اسے وہ پہنچنا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام، کتنے ایسے واقعات ہیں کہ امام نے جنہوں نے سچے دل سے توسل کیا. خود توسل ایک موضوع ہے کہ انسان کو بیداری سے غفلت، اور غفلت کے بعد غفلت سے بیداری، اور بیداری کے بعد پھر انسان کہاں جاتا ہے؟ وہ منزلیں طے کرتا ہے سعادت مندی، اور سعادت مندی سے پھر وہ اس مسائل پہ، اس مقام پہ پہنچتا ہے. اور امام علیہ السلام کے کتنے ایسے میں نے عرض کیا کہ واقعات ہیں کہ جہاں امام نے ان کی مدد کی، اس مقام پر وہ پہنچ گئے. تو عزیزان گرامی، آج میں نے آپ کے سامنے بہت ہی مختصر یہ بیان کیا کہ انسان اگر سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے تو خواہشات نفسانی کی پیروی، یہ ایک بہت بڑا ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کہاں سے کہاں. اب آئیے اسی دن میں نفس کی بات آ گئی تو ایک بات اور بیان کرتا چلوں، بس آخری جملہ، پھر انشاءاللہ باقی باتیں کل. ایک بادشاہ ایک مقام سے گزر رہا تھا. جب بادشاہ گزرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا، بادشاہ کی بات آ گئی تو ایک اور قصہ بیان کرتا چلوں. بادشاہ کے بعد ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، بادشاہ حضور سے کہنے لگا کہ آپ مجھے ہر نبی کے نام پر 1 درہم دے دیں. کتنے نبی گزرے ہیں؟ 1,24,000. بادشاہ کے بعد آ کے کیا کہہ رہا ہے کہ ہر نبی کے نام پر 1 درہم دے دیں، ہر نبی کے نام پر 1 درہم دے دیں. اچھا، اب بادشاہ کے محفل سجی ہوئی ہے، بادشاہ کیا کرے؟ منع کرے تو مشکل ہے، اور دے دے تو بادشاہ کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے. حالانکہ بادشاہ کے لیے سارے مسائل مشکل ہوتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم خزانچی کے پاس چلے جاؤ اور وہاں سے لے لو. بالآخر اس کے کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اچھا، اب خزانچی کے پاس پہنچا، پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہ بادشاہ نے بھیجا ہے. کہ کام کیا ہے؟ کہ بادشاہ سے میں نے کہا کہ ہر نبی کے نام پہ 1 درہم. تو بادشاہ نے کہا خزانچی جا کے لے لو. اب یہ سمجھ گیا کہ یہ بادشاہ کو بیوقوف بنا رہا ہے. کس طرح مانگے؟ کوئی طریقہ تو نہیں اس کے پاس.
اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تمہیں ہر نبی کے نام پہ چاہیے؟ بولا ہاں نبی کے نام پہ چاہیے۔ بولا بیٹھ جاؤ، ہر نبی کا نام بتاتے رہو، درہم لیتے رہو۔ تو قرآن میں بھی 25-26 سے زیادہ تو قرآن نے بھی نہیں لکھے، کتنے زیادہ بتائے گا؟ تو خیر بادشاہ کی بات، بادشاہ کا مزاج ایسا ہوتا ہے۔ یہ قصہ میں بیان کر رہا تھا کہ بادشاہ جب کسی مقام سے گزرا تو نظام سارا درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جسے ہم عارف کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں، جو عارف ہوتے ہیں ان کی بات بڑی عجیب ہوتی ہے، اور ایک جملے میں وہ انسان کی زندگی کو منقلب کرتے ہیں۔ یہ عارفوں کی ہسٹری میں آپ دیکھیے گا بہت سے ایسے باتیں آئیں گی۔ ایک عارف کہہ سکتے ہیں، ملنگ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ عارف بیٹھا ہوا ایک شخص، اس پہ اثر ہی نہیں ہو رہا کہ یہاں سے بادشاہ گزرا ہے۔ بادشاہ کو بھی تعجب ہوا کہ سارا شہر درہم برہم ہو رہا ہے، نظام درہم ہو رہا ہے، یہ اصلا لفٹ آج کے اسلام میں ہم کیا تعبیر کریں گے، اصلا لفٹ ہی نہیں کرا رہا۔ بادشاہ کو اگر ہوگا کہ مجھے کوئی لفٹ نہ کرائے تو کتنا مشکل کام ہے۔ بالآخر بادشاہ نے پوچھا کہ کیا وجہ کہ تم سب نظام دھرم برابر، تم میری تو متوجہ نہیں۔ اس نے کہا حضور آپ بادشاہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن آپ میرے غلام کے غلام ہیں، میں آپ کو کیا احترام کروں، میں آپ کو کیا احترام کروں؟ آپ میرے غلام کے غلام ہیں تو میں کیسے آپ کا احترام کروں؟ اب اتنی بڑی بات بادشاہ کو کہنا آسان بات نہیں تھی، لیکن یہ دیکھیں کہ عارف اگر ہوگا تو جو بات کہی اسے ثابت بھی کرے گا۔ اب بادشاہ نے کہا تمہیں ثابت کرنا پڑا۔ اس نے کہا حضور میں کہا تو ثابت بھی کروں گا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ حضور یہ بتائیے کہ آپ کا نفس جو آپ سے کہتا ہے وہ آپ کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہیں؟ کہ جو وہ کہتا ہے اس کی بات مانتے ہیں؟ کہاں مانتے ہیں؟ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے نفس کے غلام ہیں؟ اس نے کہا ہے۔ اس نے کہا نفس میرا غلام ہے۔ دیکھیے یہ نفس جو میں نے کہا نا بہت آسان نہیں ہے، شروع میں کہا یہ نفس ہے کہ انسان اگر اس کے اوپر کنٹرول حاصل کر لے، خواہشات نفسانی کی مخالفت کر لے، ایک جگہ پہ نہیں ساری زندگی۔ ایک تو مورد میں نے بیان کیا، ایک آدھ مورد بیان کیا، خدا نہ خواستہ کہ سامنے فعل ایک حرام آ جائے، کبھی فعل حرام مختلف جیسے آ سکتے ہیں، وہ تو ایک آدھ میں نے بیان کیا۔ ساری زندگی انسان اگر اپنی خواہشات نفسانی کی مخالفت کرے گا تو وہ اس مقام تک پہنچے گا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ کل آپ کے سامنے واقعات میں نے بیان کیے، یہ جسے ہم کہتے ہیں سعادت، جسے ہم کہتے ہیں کمال، کہ انسان کمال تک پہنچا۔ تو خیر ہماری گفتگو آج اختتام تک پہنچی ہے، انشاءاللہ مزید گفتگو اس کے اندر جتنی اور بھی چیزیں ہیں کہ انسان کس طرح سعادت حاصل کرتا ہے وہ انشاءاللہ گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں خداوند ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، تمام مومن و مومنات دنیا سے جا چکی مغفرت فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نرین عطا فرما، اور جنہیں اولاد عطا کہ اولاد صالح قرار دو، جو بیمار انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، تمام مقدس مقامات کا تحفظ عطا فرما، تمام مومن و مومنات کو پروردگار عالم جو زیارت کی متمنی ہے، جو زیارت کی متمنی ہے، جو زیارت نصیب فرما، تمام مومن و مومنات کو پروردگار امام زمانے کے آوار و انصار میں شامل فرما، اپنی آخرت امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔